سنت ہے۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور نماز کے اندر جو جتنی سنتیں ہیں ان کا بیان سنا۔ تو آج کے درس میں ان ساری چیزوں کا اکٹھا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے نماز پڑھنے کا طریقہ کہ کون سی رکعت میں کیا پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں، دوسری میں کیا پڑھتے ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کا فرق کیا ہے، اور پھر بقیہ نماز میں جو چیزیں ہیں۔ تو بالکل مختصر سا طریقہ آپ سماعت کریں۔ فجر کی نماز سے شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنتیں اور 2 فرض۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، جیسے سنتیں پڑھیں گے ویسے ہی فرض پڑھیں گے۔ جو فرق ہے وہ صرف نیت کا ہوگا۔ جب سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیت سنتوں کی ہوگی، جب فرض پڑھ رہے ہیں تو نیت فرضوں کی ہوگی۔ تو باقی فجر کی 2 سنتیں ہوں یا 2 فرض، پڑھنے میں طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ باوضو ہیں اور قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ کھڑے ہیں، نیت کر دیں لفظوں کے ساتھ یا دل کے ارادے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک لگا کے اللہ اکبر، اور ہاتھ ناف کے نیچے سنت کے مطابق باندھیں گے، اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل سورت۔ اس کے بعد بہتر ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت شروع کرے جو آپ کو آتی ہے۔ اگر الگ الگ صورتیں آتی ہیں تو ہر رکعت میں الگ الگ مختلف صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کی مجبوری ہے صرف ایک ہی آتی ہے قل واللہ، تو ہر رکعت میں آپ قل واللہ ہی پڑھ سکتے ہیں، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو قل واللہ وقت پڑھ دیا آپ نے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، اور جیسے کل میں نے بتایا جب آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے تو آپ کی نظریں سجدے والی جگہ پر، اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے تو کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں طاقت ہے۔ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ دونوں آپ نے پڑھے ہیں۔ اور یہ بات پھر سننے کی یہ بات میں بتا رہا ہوں، جب آپ اکیلے نماز پڑھیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرا سجدہ۔ یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی، فجر کی 2 سنتوں کی ایک رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر الحمدللہ سے شروع کر دی۔ پہلی رکعت سبحان اللہ سے اور دوسری رکعت میں الحمدللہ سے۔ الحمدللہ آپ نے سورت ملائیں گے، باقیہ وہی طریقہ ہے جو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا، بالکل وہی چیز ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سبحان اللہ سے شروع کیا تھا، دوسری رکعت میں آپ الحمدللہ سے شروع کریں۔ باقی سارا رکوع بھی ویسے، سجدہ بھی ایسا، اور بیٹھ کر آپ اتحیات پڑھیں گے، اور اتحیات میں سن لیں، اگر کہیں بھی کوئی غلطی ہے تو اسے دور کر دیں۔ التحیات للہ، کچھ دوست اس کو جلدی میں التحیات ہی پڑھ دیتے ہیں، ہیاتو اور ہی یاتو یہ فرق ہے اس میں، اور جو صحیح لفظ ہے التحیات، یعنی ہاں کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے التحیات، اور التحیات کو تشہد بھی کہتے ہیں،
یہ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد دعا پڑھیں گے ربی جعلنی، اور اس میں بھی کچھ دوستوں کو غلطی ہو جاتی ربی جعلنی پڑھ دیتے ہیں. تو ربی جعلنی اور ربی جعلنی ان میں فرق ہے، اور جو صحیح لفظ ہے وہ ہے ربی جعلنی، یعنی با کو جیم کے ساتھ ملا بیچ. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر اس کی جگہ پر کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے یہ بھی اجازت ہے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربی جعلنی کے ساتھ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، ربی جعلنی کی جگہ پر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. دوبارہ جب یوم یقوم الحساب تک پڑھ دیں تو پھر دونوں طرف سلام کر دیں گے، اور جب آپ دائیں طرف سلام کرتے ہیں تو آپ کی نیت ہو کہ دائیں کندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کو سلام کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جب دائیں جانب سلام دیتے ہیں تو بائیں کندھے پر جو فرشتے ہیں ان کو سلام دینے کی نیت ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ کی 2 رکعتیں سنت فجر کی مکمل ہو گئی. اس کے بعد آپ 2 فرض پڑھتے ہیں، تو فرض آپ ایسے پڑھیں گے جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں. سیم یہی چیز ہے، کچھ بھی اس میں فرق نہیں ہے پڑھنے میں. فرق صرف ایک چیز کا ہے جو میں نے بتا دیا، وہ ہے نیت کا. جب سنتیں پڑھنی ہے تو آپ کی نیت سنتوں کی ہوگی، جب فرض پڑھنے ہیں تو آپ کی نیت فرضوں کی ہوگی. باقی جو اندر پڑھتے ہیں جو سنتوں میں پڑھتے ہیں فجر کی، وہی فجر کے 2 فرضوں میں پڑھنا. یہ 2 فجر کی سنتوں اور فرضوں کا طریقہ ہوگا. اس کے بعد ظہر کی نماز کی طرف آپ آ جائیں. ظہر میں آپ جانتے ہیں کہ 4 سنتیں 4 فرض. جی ہو جاتی. کل میں نے عرض کیا تھا اتحیات کے پہلے یہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم نماز میں پڑھنا یہ سنت ہے، اور اگر کوئی سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں فرض ہو یا سنت ہو کوئی بھی نماز ہے. چلا جائے میں اور بندہ پیچھے سے آگے ملتا ہے میں اس میں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات یہ جو آج ہم درس کر رہے ہیں وہ اکیلے نماز پڑھنے کے متعلق بتاتے ہیں، جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں. شروع میں نے عرض کر دیا، اور رہی امام کے ساتھ مزید گفتگو پر کریں گے کہ اگر آپ رکوع میں آ کے ملے ہیں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، آپ رکوع میں آ کے شامل ہو جائیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ ثنا پڑھنا سبحانک اللہم یہ سنت ہے، اور سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں فرق نہیں. بہرحال اکیلے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، ظہر کی نماز میں پہلے 4 سنتیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل. اب اس کا مختصر سنیں کہ ظہر میں جو 2 سنتیں ہیں اور 2 نفل ہیں، ان کے پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ نے فجر کی نماز میں پڑھا، صرف نیت کا فرق ہوگا. وہاں پہ نیت فجر کی تھی، یہاں پہ نیت ظہر کی ہوگی. وہاں پہ نیت فجر میں سنتوں کی فرضوں کی تھی، اور یہاں پر نیت جو پڑھیں گے 2 سنتیں ہیں تو 2 سنتوں کی، 2 نفل ہیں تو نیت نفل کی، ظہر کی نیت ہوگی. باقی اندر جو پڑھنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو فجر میں آپ نے پڑھا، کوئی اس میں الگ چیز نہیں ہے. باقی رہے 4 سنتیں اور 4 فرض. جو 4 سنتیں ہیں اس میں پہلی جو 2 رکعتیں ہیں آپ ویسے پڑھیں گے جیسے فجر کی 2 سنتوں میں پڑھا. یعنی پہلی رکعت میں سبحانک اللہم الحمدللہ ساتھ کوئی سورت ملا لیں گے، دوسری رکعت میں الحمدللہ ساتھ کوئی سورت ملا لیں گے، اور بیٹھ جائیں گے اتحیات پڑھنے کے لیے. تو اتحیات جب آپ پڑھیں گے دوسری رکعت کے بعد تو صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے.
اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے. تو جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر الحمدللہ اور 7 سورت ملائیں گے. اسی طرح چوتھی رکعت میں الحمدللہ 7 سورت ملائیں گے اور پھر رکوع سجود کرنے کے بعد بیٹھ کر التحیات، درود ابراہیمی اور دعا ربی جعلنی یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام کرتے ہیں. یہ ہے ظہر کی 4 سنتوں کا طریقہ. اور جب اکیلے آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ باقی سنتوں کا ہی طریقہ ہے، فرضوں کا بھی، لیکن فرق ہے کہ تیسری رکعت میں جب سنتیں آپ پڑھ رہے تھے الحمدللہ بھی پڑھیں گے 7 سورت بھی ملائیں گے. چوتھی رکعت میں بھی الحمدللہ بھی پڑھیں گے 7 سورت بھی ملائیں گے. لیکن جب فرضوں کی تیسری رکعت ہوگی یا چوتھی رکعت ہوگی اس میں صرف آپ الحمدللہ پڑھیں گے، سورت نہیں ملاتے. فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے ہیں، چاہے ظہر کے فرض ہوں، عصر کے ہوں، مغرب کے ہوں یا عشاء کے ہوں. پہلی 2 رکعتوں میں الحمدللہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، تیسری رکعت میں صرف الحمدللہ پڑھیں اور چوتھی رکعت میں بھی صرف الحمدللہ پڑھیں. باقی طریقہ سے ایک جیسا ہے. ظہر کی 4 سنتیں اور 4 فرضوں کا ان میں فرق پڑنے کا کہ تیسری رکعت میں سنتوں میں الحمدللہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، فرضوں میں صرف الحمدللہ. چوتھی رکعت میں سنتوں میں یہ ہے کہ الحمدللہ 7 سورت ملائیں گے، فرضوں میں صرف الحمدللہ. باقی طریقہ ایک جیسا ہے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں عصر کی نماز میں. اس میں 8 فرضیں ہیں، 4 سنتیں اور 4 فرض. تو فرضوں کا طریقہ وہی ہے جیسے ظہر کے 4 آپ نے فرض پڑھے. یعنی پہلی رکعت میں سلام سبحانک اللہم الحمدللہ سورت ملائیں گے، دوسری رکعت میں الحمدللہ 7 سورت ملائیں گے، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمدللہ پڑھیں گے. جو عصر کی 4 سنتیں ہیں، عصر کی اور عشاء کی جو 4 پہلی سنتیں ہیں، ان کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. سنتوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور ایک غیر مؤکدہ. مؤکدہ جن کا پڑھنا لازمی ضروری ہے، اور غیر مؤکدہ پڑھ لیں تو ثواب رہ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کر انہیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہے. ان کا اور باقی سنتوں کے پڑھنے کا تھوڑا سا 2 جگہوں پہ فرق ہے. جب آپ ظہر کی 4 سنتیں پڑھیں وہ مؤکدہ ہے، اس میں آپ نے پڑھا پہلی رکعت میں سبحان اللہ الحمدللہ 7 سورت ملائی، دوسری رکعت میں الحمدللہ 7 سورت ملائی اور بیٹھ کر التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھی اور کھڑے ہو گئے، اور تیسری رکعت میں پھر آپ نے الحمدللہ شروع کر دی. لیکن غیر مؤکدہ سنتوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، باقی اسی طرح ہی پڑھیں گے، لیکن دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود شریف درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے. غیر مؤکدہ سنتوں میں یعنی عصر اور عشاء کی 4 سنتیں، التحیات کے بعد دوسری رکعت میں درود ابراہیمی اور ربی جعلنی مکمل پڑھ کے پھر کھڑے ہوئے. یہ پہلا فرق ہے. اور دوسرا فرق یہ باقی سنتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب تیسری رکعت آپ شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. عصر اور عشاء کی غیر مؤکدہ سنتوں میں یہ ہے کہ جب تیسری رکعت آپ شروع کرتے ہیں تو سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں. باقی طریقہ ایک جیسا ہے. دوسری رکعت میں غیر مؤکدہ میں التحیات درود اور دعا بھی پڑھیں گے اور تیسری رکعت سبحان اللہ سے شروع کریں. باقی طریقہ وہی ایک جیسا ہے. اب اس کے بعد مغرب کی نماز ہے، اس میں 7 رکعتیں، 3 فرض، 2 سنتیں اور 2 نفل. سنتیں وہی طریقہ ہے جیسے فجر کی 2 سنتیں، بس نیت کا فرق ہوگا. وہاں پہ فجر کی نیت کی تھی، یہاں پہ مغرب کی نیت کریں گے کیونکہ مغرب پڑھ رہے ہیں. اب 2 نفل ہیں، ان کا طریقہ وہی جیسے آپ نے 2 نفل ظہر کے پڑھے. فرق نیت کا، وہاں پہ ظہر کی نیت تھی، یہاں پہ مغرب کی نیت. باقی جو 3 فرض ہیں وہی طریقہ ہے جیسے آپ باقی فرض پڑھے ظہر کے. اس میں 4 تھے، اس میں 3 ہیں. تو پہلی رکعت میں سبحان اللہ الحمدللہ 7 سورت ملائیں گے، دوسری رکعت میں الحمدللہ 7 سورت ملا لیں گے، بیٹھ کر التحیات عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تیسری رکعت میں صرف الحمدللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے. رکوع سجود کے بعد التحیات درود اور دعا پڑھ کے سلام کریں گے. اس کے بعد عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں، 17 رکعتیں، 4 سنتیں، 4 فرض
2 सुन्नतें, 2 नफल और 3 वितर। अब जो पहली 4 सुन्नतें इशा की ये गैर मुक़द्दा, इनका तरीका भी मैंने बता दिया। जैसे असर की गैर मुक़द्दा सुन्नतें पढ़ेंगे, ऐसे ही इशा की 4 सुन्नतें गैर मुक़द्दा पढ़ेंगे। उसके बाद 4 फर्ज हैं, जैसे ज़ोहर की 4 फर्जों का तरीका बताया, ऐसे ही इशा की 4 फर्ज पढ़ेंगे। नीयत का फर्क है, नीयत इशा की है। और उसके बाद 2 सुन्नतें हैं, 2 नफल हैं। तो 2 सुन्नतें जैसे फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी, उसी तरह इशा की भी 2 सुन्नतें हैं। और 2 नफल हैं, जैसे ज़ोहर के 2 नफल पढ़े। नीयत का फर्क होगा, नीयत उसी नमाज की होगी जो नमाज आप पढ़ रहे हैं, बाकी पढ़ने का तरीका एक जैसा ही है। उसके बाद 3 वितर है, तो 3 वितर भी आसान है। जब पहली रकअत है सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7 सूरत मिलाने, रुकू सजदे करने के बाद दूसरी रकअत अल्हम्दुलिल्लाह 7 सूरत मिलाने, बैठ कर अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी रकअत